अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 110 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रज़मत जंजुआ। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं इंजीनियर कर्नल हबीबुर रहमान कैसर साहब, जो कि पाक फ़ौज के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। उसके बाद वो एक कंपनी UEC कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD भी हैं। उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो मिशन है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उस मिशन को लेकर, उस विजन को लेकर चल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इंजीनियर कर्नल हबीबुर रहमान कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने फ़ौज को ज्वाइन किया, पाक आर्मी को ज्वाइन किया, उसके बाद आप इंजीनियरिंग में आए। तो सबसे पहले ये बताएं कि पाक आर्मी में आप कब गए और उसके बाद इंजीनियरिंग का जो पीरियड था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया 1984 में, और उससे पहले मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया गुजरात से, पॉलीटेक्निक से, और उसी डिप्लोमा को इक्विवेलेंट करके FSC की बेस पे तो मैंने आर्मी में अप्लाई किया। तो आर्मी में मेरी सिलेक्शन हो गई, और चूंकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कोर में कमीशन दिया। और 4 साल नौकरी के बाद जब मैं एज ए कैप्टन था तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई फिर इंजीनियरिंग के लिए, और मैं इंजीनियरिंग करने के लिए UET लाहौर आ गया। 4 साल में यहाँ पे इंजीनियरिंग की, और अल्लाह के फजल से मैंने गोल्ड मेडल लिया अपनी इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज ऑफ सिग्नल में जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्टर चला गया, और वहीं से फिर मैं नस्ट में MSc के लिए सिलेक्ट हुआ, और मैंने मास्टर्स में भी मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स किया, और उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया अल्लाह के फजल से नस्ट से। उसके बाद फ़ौज में 27 ईयर्स सर्विस करने के बाद 2011 में मैं रिटायर हो गया। सर्विस के दौरान मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी मतलब 2 साल की जॉब की, उसमें मैं ऑस्ट्रेलिया में था। उसके बाद फिर डेपुटेशन पे मैं PTA में चला गया एज डायरेक्टर सैटेलाइट, और मैंने पाकिस्तान का जो वाहिद सैटेलाइट है पाकसेट 1R, इसको रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से 4 साल मैंने हेड किया, और पूरी दुनिया में तकरीबन 32 में से 27 मुल्कों के साथ मैंने 2 साल के अंदर अंदर कोऑर्डिनेशन कंप्लीट की, जिसकी रिकग्निशन में मुझे फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा। और उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो रिटायर होते ही मुझे स्पार्को ने इसी प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा मुझे हायर कर लिया, और मैं फिर 4 साल एज ए ऑपरेटर जो है पाकसेट को लेके चला। और उसके बाद फिर मेरी नई असाइनमेंट जो है ना वो इसमें ISI में आ गई, वहाँ चला गया मैं। उससे फारग होकर फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया। प्राइवेट सेक्टर में पहले मैं एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी में GM था, वहाँ से मैंने स्विच किया और एक हाउसिंग सोसाइटी है उसका CEO रहा। और उसके बाद अब मैं एक नो लिमिट कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इस वक्त तकरीबन 8 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिनको मैं एज ए MD जो है ना उनको मैनेज कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे टाइम गुजर रहा है, चीज़ें चल रही हैं। सर काफ़ी बहरान सामने आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो अभी आप एज आ MD भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि अभी प्रोजेक्ट जो हैं वो दोबारा रीओपन किए गए हैं? 2 भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्राइवेट भी थे, वो भी काफ़ी क्लोज थे, उसके बाद दूसरा जो सरकारी लेवल गवर्नमेंट लेवल पर थे वो भी क्लोज थे। अभी इस वक्त को मौजूदा सूरत हाल वो क्या है? कंस्ट्रक्शन को सबसे पहला तो ये था, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया था। हालांकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें 150 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज या 150 से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल्स और जो स्किल्ड पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है हमें अनएम्प्लॉयमेंट का मसला जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम देने से हल होता है। हमें वो एक ईंटों के भट्टे से लेके, एक सीमेंट की फैक्ट्री से लेके, हर जगह का जो भी एक सरिये से लेके हर चीज़, मतलब तकरीबन आप कह लें कि 200 से ज़्यादा आइटम हैं जो एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो उसमें आपको चाहिए होती हैं। तो इसको एक तो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो स्टेप लिया है, एक तो वो ये है कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। नंबर 2, इसको वेटेज दे के और इसके ऊपर सब्सिडीज वगैरह दे के लोगों को इनकरेज किया है कि हमारे मुल्क में जो रोजगार के, जो खासकर ये कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने 6 महीने लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हुए हैं, और बहुत सारी कंपनीज ने डाउन साइजिंग करके और लोग अपने घरों में चले गए, बेरोजगार हो गए। तो जब तक इस इंडस्ट्री को जब बूम मिलेगा तो इससे बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने मुल्क के लोगों को किसी तरीके से अपने पांव पे खड़ा करें।
بالکل سر، نو ڈاؤٹ کہ جس طرح کرونا وائرس تھا، ڈیورنگ کرونا وائرس بہت سی مشکلات تھی، ہر آرگنائزیشن ہر انڈسٹری بند تھی، لیکن ابھی آپ کنسٹرکشن لائن کے ساتھ ہیں، تو ابھی جو خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو نیو لائے گئے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کنسٹرکشن کے حوالے سے؟ ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ اسکیم آپ کہہ لیں، وزیر اعظم نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی، جس میں غریب لوگوں کو کم خرچ کے اوپر جو ہے مطلب مارکیٹ سے کافی زیادہ کم خرچ پہ اور ایزی انسٹالمنٹس کے اوپر آپ لوگوں کو اس کے اپنے گھروں کا جتنا مطلب جو ویژن بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جی ایک آدمی جتنا کرایہ دے رہا ہے اگر اس کو تھوڑا سا انہانس کر کے 10%، 5%، 15% انہانس کر کے وہ پے کرے اور کچھ عرصے بعد وہ اس کا مالک بن جائے، بجائے اس کے کہ وہ ساری عمر کرایہ دیتے رہے. تو اسی طرح بڑے کم خرچ، اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے وہ ورٹیکل گروتھ کا زیادہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہاریزنٹلی گرو کریں اور 2-2، 3-3، 4-4 مرلے کے گھر بنائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ورٹیکلی گروتھ کریں، 10 منزلہ 15 منزلہ بلڈنگ بنائیں اور اس میں فلیٹس جو ہیں وہ لوگوں کو دیں. ایک تو کاسٹ آف لینڈ کم ہو جاتی ہے، دوسری چیز ہے کہ وہ سستے بھی ہیں، اور کمیونٹی لیونگ کا جو ہے کانسیپٹ جو اسلام میں وہ بھی اس میں زیادہ سامنے آتا ہے کہ جی ہم کمیونٹی لیونگ میں رہیں. بالکل، ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ خان صاحب کا منشور میں تھا کہ وہ ہائی رائز بلڈنگ جو ہے ہم ان کو وہ اگر پاکستان کے اندر ہوگی تو اس کے لیے آپ کی جو جگہ یوٹیلائز ہوگی وہ کم ہوگی. لیکن اس میں سر آپ جو ہیں بات کریں کہ آپ کی سول کنسٹرکشن لائن کی، تو آپ نے ماشاء اللہ سے الیکشن بھی ون کیا تھا انجینئرنگ کونسل کا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ انجینئرنگ کونسل، میں بیسیکلی ایک سول انجینئر نہیں ہوں، میں بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہوں جس کی اسپیشلائزیشن ٹیلی کمیونیکیشن ہے، اور پورے پاکستان سے ایک سیٹ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ٹیلی کمیونیکیشن کی آل اوور پاکستان. تو اللہ کے فضل سے پچھلے جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا اس میں فرسٹ ٹائم کھڑا ہوا، اور چاروں صوبوں سے، گلگت بلتستان سے، KPK سے، اور مطلب ہر اس سے، یہ جو آپ کی آزاد کشمیر سے میں نے کلین سویپ کیا اور بڑے اچھے ووٹوں کے ساتھ جو ہے میں نے اس میں ممبر گورننگ باڈی سلیکٹ ہوا، اور اب اسی کے اوپر کافی ساری کمیٹیز میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں میں، اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اس کے علاوہ ٹیلی کام سے ریلیٹڈ ہیں. میں پاکستان کا یہ جو پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس ہے IT اینڈ ٹیلی کام، اس کا بھی ممبر ہوں. اسی طرح جو ہماری اس کی IT سے ریلیٹڈ جو نئی پالیسی بن رہی ہے اس کا بھی میں ممبر ہوں. اور اس طرح میں کافی ساری کمیٹیز ہیں جس میں ہم نیشنل لیول کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جو ہمارے ملک میں سٹینڈرڈز کی کمی ہے، ہم سٹینڈرڈز کبھی کسی ملک کے فالو کرتے ہیں، کبھی کسی ملک کے فالو کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے سٹینڈرڈز، فار ایگزامپل ابھی جب یہ کرونا کا مسئلہ آیا تو ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جی ہمارے ملک میں وینٹیلیٹر کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. ہم کبھی یورپین سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں، کبھی ہم امریکن سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں. تو اب ہم نے پوری ایک کمیٹی بنائی ہے کہ پاکستان اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے، اپنے جیوگرافیکل لوکیشن کے حساب سے اپنے سٹینڈرڈز بنائے کہ ان کے کیا کیا سٹینڈرڈز، اور ہر چیز کا، ہر ایکوپمنٹ کا ایک پراپر سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اس سٹینڈرڈ کے اوپر ہوگا تو وہ صحیح میجرمنٹس کرے گا اور صحیح ہمیں ریڈنگز ملے گی، صحیح انویسٹیگیشن ہوگی کسی بھی کیس کی. تو اس کے اوپر ابھی کافی کام ہو رہا ہے سٹینڈرڈز کے اوپر. اچھا سر، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ماشاء اللہ سے آپ کی اسٹرگل کافی تھی اور آپ نے کافی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے ماشاء اللہ ایک اچھے جو ہے وہ سیٹ اپ کے اندر ہیں. لیکن ہمارے یہاں پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں، یو جنریشن جو ہے وہ ڈگری کرنے کے بعد در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو جاب کے جو ہے اپرچونٹی نہیں مل رہی ہوتی اور وہ بہت ڈسہارٹ ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ ان جو آنے والے نیو یوتھ ہے اس کو کیا میسج دیں گے؟ اس کے لیے ان کو کیا آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا، ہمارے ملک میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جی ہم نے ڈگری جو لی ہے نوکری کے لیے لی ہے. ایک تو اس چیز کو ذہن سے نکالنا ہوگا کہ جی ہم نے ڈگری نوکری کے لیے نہیں لی، ہم نے ڈگری ایک اپنے IQ لیول کو بڑھانے کے لیے، اپنی سوچ کو وسیع کرنے کے لیے ایک ڈگری آپ کے کام آتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی نوکری ہی ملے گی. آپ کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی سٹارٹ کریں، کوئی ایک اور نہیں کچھ تو ایک پڑھا لکھا، ایک اگر ان پڑھ بندہ ریڑھی لگا کے تو شام کو گھر کے لیے وہ کما سکتا ہے، تو کیا ایک پڑھا لکھا لڑکا ایک سائنٹیفک طریقے سے نہیں اس کو کام کر سکے گا؟ وہ اگر پیاز بھی بیچے گا تو بڑے سائنٹیفک طریقے سے بیچے گا. اسے پتا ہوگا کہ میرا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے، میں نے گرو کرنا ہے، میں ایک انجینئر ہوں، میں ایک سائنٹسٹ ہوں، میں ایک فلانا ہوں، تو میں نے ساری عمر ریڑھی پہ نہیں رہنا. لیکن سٹارٹ وہ ریڑھی سے کر سکتا ہے، سٹارٹ وہ کسی بھی چھوٹی چیز سے کر سکتا ہے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آتے نہیں ہیں.
کہ کام کرنے میں وہ اور محسوس کرتے ہیں کہ یار میں اب اتنا پڑھ لکھ کے تو میں ریڑھی لگاؤں, میں اتنا پڑھ لکھ کے تو میں جو نا وہ یہ کام کروں. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ کامیابی اسی میں ہے کہ آپ چھوٹے سے کام سے شروع کریں اور پھر اس کو اپنی آئی کیو لیول اور اپنا جو سکلز یا آپ کو جو نالج کی وجہ سے جو آپ کو نالج ہے چیزوں کا, اس کو پراپر پلاننگ کے تحت چلیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. تو میرا تو خیال ہے کہ جو ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ ہے بچوں کی, اس کا جو بیسٹ حل یا واحد حل جو ہے نا وہ انٹرپرینورشپ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام پکڑیں, خود کریں, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, 2-3 بندے مل کے کریں. گورنمنٹ جابز کی طرف نہ رہیں, نہ ہی گورنمنٹ جابز اتنی ملنی, نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی ملنی ہے جابز یا کوئی ایسی چیزیں ہونی ہیں. اب تو کافی زیادہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے, کچھ ہوئی ہے, تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ میکسیمم اپنا کام خود کرے اور چھوٹے سے چھوٹے کام سے بے شک سٹارٹ کرے, جتنی اس کی اوقات ہے, جتنی اس کی وہ کر سکتا ہے ایزیلی اس کو افورڈ کر. اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے مائکرو فائنانسنگ کا اور یہ جو انٹرپرینورشپ کے لیے بہت زیادہ لونز کا بھی اور بڑے سافٹ لونز کا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جی آپ کریں, اپنا کام شروع کریں, چیزیں کریں. ہم خود اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم ابھی اپنے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں بھی انکوبیٹر سینٹرز بنا رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ تقریباً پشاور میں, لاہور میں اور اسلام آباد میں 3 بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں, جس میں ہم سٹارٹ اپ کے لیے جتنے بھی جو نئے ینگ انجینئرز ہیں کچھ ہیں, ان کو سٹارٹ اپ کے لیے ایک ٹیبل, ایک لیپ ٹاپ, ایک چیزیں جو کہ آفس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری ہم خود پرووائڈ کریں گے فری آف کاسٹ. جب اس کا کام چل پڑے گا, کچھ ہوگا, تو اس کے بعد وہ اپنا دفتر اٹھائے اور جہاں کہیں پہ بھی اپنے دفتر کو سیٹ کر لے. لیکن شروع کرنے کے لیے اس کو ہم ایک اسپیس پرووائڈ کریں گے. ہم اس کو انکوبیشن سینٹرز کا نام دیا ہے اور دیکھیں ہمارا اس کانسیپٹ کو کہاں تک وہ چلتا ہے اور اس میں ہو. لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کو کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ آج انجینئر کرنل حبیب الرحمان کیسر صاحب, جو کہ کنسٹرکشن لائن کے اوپر بھی بات کر رہے تھے اور پاکستان کے اندر جو بھی ابھی میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے. کیونکہ خان صاحب نے جو ویژن لے کے آئے تھے کہ میں کنسٹرکشن لائن کے اوپر, کیونکہ ایک میگا پروجیکٹ ہے پاکستان کا یہ ایک, تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں بریف کیا کہ جو موجودہ گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ تھے اس کو ہم اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, جس میں ایک بہت پوائنٹ تھا کہ ہائی رائز جو بلڈنگ ہے ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہائی رائز بلڈنگ کے اوپر زیادہ توجہ دیں. اس کے بعد جو بھی پروجیکٹ کرونا کی وجہ سے ڈیو تھے ان کو دوبارہ جو ہے وہ ری اوپن کیا گیا ہے اور دوبارہ ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو بحال کیا گیا ہے. یہ تمام باتیں جو تھی جو آج انجینئر کرنل حبیب الرحمان کیسر صاحب ہمیں بتا رہے تھے. کیمرہ مین اکمل کے ساتھ اپنے میزبان عظمت جنجوا کو دیجیے اجازت.